السلام علیکم دوستوں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تو آپ سبھی نے سنا ہوگا۔ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج یا یاجوج و ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ جمہور علامہ تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوح انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی شاخ ہے جو سد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا، ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں مگر ہوا کے پیٹ سے نہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی سے منقول نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں۔ کورش کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت معرض وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب کورش ان علاقوں کی طرف گئے تو کفقار کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے، لہٰذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھانک کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔